بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پر جتنی مرضی قربانی کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی قربانی کسی بھی جانور کی قبول نہیں ہوتی۔ ان کے لیے قربانی کرنا جانور کے خون بہا سے کچھ زیادہ نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس بات کو جاننے سے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہے۔ یہ جان لیجئے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک کی شام ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بیچ دے تو وہاں ان کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے، اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتے ہیں۔ اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پر 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی ندار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو اور دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور 15 دن سے کم عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کرواتے وقت ابتداء میں خود بھی چوری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیریں پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے بھی نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رو لیٹانا ضروری ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار، درج جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بینس، بینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہو، یا عقیقی کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہو۔ گائے، بینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طور پر کہ مثلا 4 آدمی ہو تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء کا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دے اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقی کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا،
اور اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکا ہے تو گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہو تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو جائے کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، یا 1 کان یا 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا 1 کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس کے 2 تن یا بکری کا 1 تن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہو، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا نمود و نمائش کے لیے لیتے ہیں تو ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اکثر دانت باقی ہو اور کچھ گر گئے ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہو تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس جانور کی پیدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کی سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہو، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہو یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بہت کمزوری ہے تو پھر جائز نہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا ہو جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلاً ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، 1 حصہ اپنے لیے رکھیں، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیجیے اور 1 حصہ فقراء و مساکین کو دے دے، لیکن اگر سارے کا سارا حصہ اپنے لیے رکھ لے تب بھی جائز ہے۔ قربانی کی کال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ قربانی کی کال اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلاً مصلی بنایا جائے یا رسی یا چلنی بنائے تو درست ہے۔ قربانی کی کال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن
یا مدرسہ یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ ہی کسائی کو اجرت میں دینا جائز ہے۔ اگر کسی کی قربانی کی کال چوری ہو گئی ہو یا چھین گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دیں، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو وہی جانور خیرات کر دیں۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ گبن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن۔ البتہ اگر زرناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ ہنسی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے۔ اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول کیا جاتا ہے۔ بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہو تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھایا جائے۔ دوستو، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا 5 لوگوں کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمان اولاد کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، شرک کرنے والی کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 3، حرام مال کھانے اور حرام مال کھلانے والی کی قربانی اللہ پاک کبھی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 4، اللہ پاک سودخور کی قربانی کو رایگاہ بیچتا ہے، اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 5، ایسا شخص جو صرف دکھلاوے کے لیے قربانی کا جانور لائے اور اسے ذبح کرے تو اللہ پاک شوبازی کرنے والی کی کبھی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیشخیمہ ہو، اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین۔